اپنے نابالغ بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، تو مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ یہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے پھر آپ کو آنکھیں دکھاتا ہے، پھر نماز نہیں پڑھتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں ساڑھے بچے نمازی نہیں بنتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نماز کے لیے صرف یہ نہیں کہا کہ نماز ایسے ایسے پڑھ لیا، باقی ہر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، ایسے کر لینا، ایسے کر لینا، ایسے کر لینا۔ نماز کو صرف بیان نہیں کیا، سارے احکام اللہ نے آسمان سے اتارے زمین پر۔ نماز کے لیے اللہ نے بلایا عرش پر، نماز کے بارے میں جبرائیل کو بھیجا، 2 دن جبرائیل کو کہا نماز پڑھ کر دکھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پڑھتے تھے، جبرائیل آگے پڑھتے تھے۔ ایک دن نماز پڑھائی پہلے وقت میں، ایک دن نماز پڑھائی آخری وقت میں، کہا یہ نماز کے طریقہ ہے، یہ نماز کا وقت ہے، آپ نے ایسے پڑھنی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، عظمت، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کو لائق ہے، اور بے شمار درود و سلام آپ کے اور میرے محبوب نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد محترم بھائیوں، نماز وہ عبادت ہے جو ارکان اسلام میں سب سے زیادہ اہم ہے، اور اس عبادت کے ذریعے، اس نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین ہر مسلمان کی حاضری لیتا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ اپنے بندوں کی حاضری لگاتا ہے کہ کون کون مسلمان ہے، یعنی جو اس اٹینڈنس میں، اس حاضری میں حاضر نہ ہوا، گویا وہ اپنے اسلام کی حاضری سے گیا۔ 5 وقت ایک دن میں مسجد میں آنا، یہ اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں کی اسلام پر قائم رہنے کی ایک حاضری ہے۔ اب بندہ خود کو مسلمان بھی کہے اور وہ نماز سے بھی جان چھڑائے، نماز سے بھی کوتاہی سستی کرے، تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کو، مسلمان کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ نماز سے کسی طرح جان چھڑا لے۔ مسلمان ہونے کے لیے پہلی لازمی، بنیادی اور ضروری شرط ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو، 5 وقت وہ نماز پڑھنے والا ہو۔ ہمیں معلوم ہے اکثریت مسلمانوں کی نماز نہیں پڑھتی، اور جو نماز پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، ان نماز پڑھنے والوں کی اکثریت نماز کو سمجھ کر نہیں پڑھتی۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھتے، اور پھر میرے مخاطب یا ہماری یہ گفتگو ان لوگوں سے متعلق زیادہ ہے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کو ایسے نہیں پڑھتے جیسے کہ پڑھنا چاہیے۔ بڑا موٹا سادہ اعتراض، مجھے بھی سوال آ جاتا ہے نوجوانوں کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے، ساری زندگی نمازیں پڑھ پڑھ کے بزرگ کہتے ہیں اور جی نماز میں خیالات بہت آتے ہیں، نماز میں یکسوئی، توجہ، نماز میں انہماک اور وہ خشوع و خضوع نہیں ہوتا۔ بچے نوجوان تو چلو وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بھی نماز پڑھنے کا وہ شوق، جذبہ، نماز کے اندر ان کی وہ یکسوئی، انہماک نہیں پیدا ہوتی۔ بچہ ہے، اس کا دل، توجہ کھیل میں ادھر ادھر لگی رہتی ہے۔ نوجوان ہے، اس کو بھی ادھر ادھر کی باتیں سوچتی رہتی ہیں۔ کوئی جوان آدمی ہے، وہ کہتا ہے گھر، کاروبار، پریشانیاں، ادھر ادھر کی سب باتیں وہ کب یاد آتی ہیں؟ نماز میں۔ آپ صاحب، مولوی صاحب، بات ہے میں نماز تو پڑھتا ہوں پر نماز میں مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، خیالات بہت آتے ہیں، توجہ ہی نہیں بنتی، نماز ادھر ادھر۔ تیسری رکعت میں جا کے مجھے فکر ہوتی ہے، او ہو 2 ہوئی کہ 3 ہوئی، میں ظہر پڑھ رہا تھا کہ عصر پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بھی سوال کیا،
ایک تو یہ وہ خیالات ہیں نا جو نماز میں آتے ہیں، خیالات اس کے علاوہ بھی بہت آتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کام کرتا کیا ہے؟ سوچتا ہے۔ خیالات کا آنا ساری زندگی انسان کی سب سے زیادہ کام کیا ہے؟ 99.9% آپ کی زندگی اس میں کیا کام ہو رہا ہے؟ خیالات آ رہے ہیں۔ بندہ سویا ہوا ہے تو بھی خیال آ رہے ہیں، جاگ رہا ہے تو بھی خیال آ رہے ہیں، کھانا کھا رہا ہے، کھیل رہا ہے، کام کر رہا ہے، وہ خیالات پر مبنی ہی زندگی گزار رہا ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کے ساتھ تو ایک اور بہت بڑی جو ان پر ایک آزمائش ہے اس نئی جنریشن کے ساتھ، کہ ان کو خیالات تو اس غلط انفارمیشن کے دور نے ان کے خیالات تو اس طرح کے بھی بنا دیے ہیں کہ ان کو یہ خیالات بھی آتے ہیں اللہ نے دنیا بنائی ہے تو اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے کہ انسانوں نے اللہ کو بنایا ہے؟ یعنی خیالات تو اس درجے کے بھی آ جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی خیالات، چونکہ انسان تھے، صحابہ بھی انسان تھے، صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، آپ کے ساتھی، آپ کے اصحاب، وہ بھی انسان تھے، ان کو بھی اللہ نے دماغ اور ذہن دیا تھا، ان کو بھی خیالات آتے تھے۔ اللہ کے نبی، ہمیں یہ خیال آتا ہے ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی بتایا ہے۔ ایک تو نماز کے اندر کے خیالات ہیں، اس کا حل بھی میں بتاتا ہوں۔ ایک ویسے جو انسان کو یہ خیالات آتے ہیں، ان خیالات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ جو تمہیں خیالات آتے ہیں اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں؟ کہا جی برے ہوتے ہیں۔ کہا یہی ایمان ہے، سب سے پہلی بات یہ ایمان ہے کہ تمہیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ خیالات، یہ سوچیں یہ بری ہیں، تمہیں یہ اندازہ تو ہے کہ یہ بری بات ہے، یہ غلط بات ہے، یہ صحیح بات نہیں، یہ منفی بات ہے، یہ خیال برا ہے، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ پھر اب کرو کیا؟ جب عام زندگی میں اس طرح کے خیالات آئیں تو تب بھی اللہ کا ذکر کرو، اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو، اپنے ان خیالات کو، ان کو جھٹکو، اس وسوسے کو دور کرو۔ کیوں کہ تمہارا دماغ سوچتا تو ہے لیکن ایک حد کے اندر، اللہ نے دماغ تو دیا ہے لیکن اس کو کچھ دائروں میں رکھا ہے، اس کو کچھ لمٹس میں رکھا ہے، اس سے آگے وہ نہیں دیکھ سکتا، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا، اس سے آگے نہیں سوچ سکتا۔ نماز میں بھی جب خیال آئے تو اعوذ باللہ پڑھو، بائیں طرف 3 دفعہ تھوکو۔ ایک تو یہ پریکٹس ہے، اور ایک حقیقی اور اصلی چیز کیا ہے کہ اس چیز کو دور کرنے کے لیے جو تجویز اکثر خود کو بھی میں یہی سمجھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، میں بھی انسان ہوں، میرا بھی نماز میں دھیان توجہ بٹ جاتی ہے، خیالات آ جاتے ہیں، اور ہر وہ شخص جو اس بارے میں سوال کرتا ہے کہ میں ایسے موقع پر کیا کروں تو اس کو بھی میں یہی کہتا ہوں، نماز کو سمجھ کر پڑھو۔ نماز کے اندر جو عربی ہم بول رہے ہیں اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، اس میں کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سورہ فاتحہ، تحیات، یہ ساری دعائیں، یہ جو سجدہ ہے، یہ جو رکوع ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو سمجھ کر پڑھو۔ کیوں کہ جبرائیل علیہ السلام، حدیث جبریل مشہور ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی، تفصیل میں نہیں جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل آئے، کا احسان کیا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتے ہیں نا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتے ہیں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نماز پڑھو یہ سمجھ کر پڑھو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے نماز کو پڑھو۔ دیکھیے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی ساری زندگی اس بات پر محنت کی، اس بات پر صرف کی، 12 سال کم و بیش، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مکہ میں نماز فرض تھی؟ نہیں تھی۔ مکہ میں زکوٰۃ تھی؟ نہیں۔ روزہ تھا؟ نہیں۔ حج تھا؟ نہیں۔ 12 سال کم و بیش اس بات پر صرف ہوئے کہ ایمان، عقیدہ، بنیاد پکی ہو جائے۔ ایک شخص کوٹھی بنانا چاہتا ہے، گھر بنانا چاہتا ہے، بڑا عالی شان، کروڑوں روپیہ لگا کر۔ اس نے بڑے بہترین انجینئرز اکٹھے کیے، نقشہ بنایا، سارا سامان اکٹھا کیا گھر بنانے کے لیے۔
اب مستری کو لگایا, اس کو کہا بھائی شروع کر دیواریں بنانی. ایک سمجھدار آدمی پاس سے گزرنے لگا, چودھری صاحب, خان صاحب, یہ کیا کر رہے ہیں؟ جی گھر بنا رہا ہوں. یہ ادھر سے ہی شروع کر دیا آپ نے گھر؟ ہاں بڑا عالی شان گھر بناؤں گا میں, بڑا زبردست, بڑا کروڑوں روپے کا بجٹ ہے میرے پاس. حاجی صاحب بات یہ ہے, گھر جب بناتے ہیں تو پہلے زمین کھودتے ہیں, 5 فٹ 6 فٹ 10 فٹ, جب تک نیچے پکی زمین نہ آ جائے, اصل زمین نہ آ جائے, تب تک فرش کھودتے ہیں. پھر وہاں سے آپ پکا سیمنٹ ڈال کے اس کی, وہ مستری لوگ اس کو کہتے ہیں پلنتھ ڈالتے ہیں, آپ 5 فٹ کی 3 فٹ کی آپ نیچے سے بنیاد کھڑی کرتے ہیں, آہستہ 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 سے اس کو اوپر لے کر آئیں. اس کے اوپر آپ عمارت کھڑی کریں, اس پر جتنے پیسے لگائیں گے وہ عمارت ٹکی رہے گی. یہ جو آپ ادھر عمارت کھڑی کر رہے ہیں, یہ تو کل کو ذرا سی ٹھوکر لگے گی, یہ تو گر جائے گی. بنیاد پکی کریں. بنیاد ہے عقیدہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر پہلے محنت کی, 12 سال تک اس بات پر لوگوں کو پکا کیا, اس بات پر ان کا عقیدہ اور ایمان مضبوط کیا, لا الہ الا اللہ. جب تک یہ عقیدہ نہیں پکا ہوتا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں کس کی؟ اللہ کی. شرک سے اپنے آپ کو پاک کرو. مختار کل اللہ ہے, قادر مطلق اللہ ہے, نفع نقصان کا مالک اللہ ہے, دینے والا لینے والا اللہ ہے. اللہ پر ایمان, عقیدہ اور یقین, اپنی بنیاد پکی کرو. بنیاد پکی کرنے کے بعد یہ نماز پہلا حکم, ارکان اسلام میں پہلا حکم. اب نماز پڑھو دن میں 5 وقت, اس عقیدے کے ساتھ ان تعبد اللہ کأنک تراہ, میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اللہ موجود ہے, اللہ ہے. اچھا یہ نئی کیفیت پیدا ہوتی تو کم از کم یہ تو یقین پیدا کرو, یہ احساس تو پیدا کرو, اپنے اندر یہ سوچ تو پیدا کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے, فَإِنَّهُ يَرَاكَ, وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کم از کم اس کیفیت سے پڑھو تو یہ ایک احسان والی کیفیت ہے, اللہ کی پسندیدہ ترین کیفیت ہے, عبادت کا مقصد ہے. ساری امتوں میں, ہر نبی کی شریعت میں نماز موجود تھی. ایک بھائی نے سوال کیا, انہوں نے کہا جی نماز تو پہلی امتوں میں تھی نہیں, تو اسلام میں نمازیں کیوں ہیں؟ میں نے کہا بھائی جان یہ آپ کی لا علمی ہے, غلط فہمی, جہالت ہے کہ آپ کہتے ہیں پہلی امتوں میں نماز نہیں تھی. حکیم لقمان, لوگ سمجھتے ہیں شاید وہ حکیم تھے نبض دیکھنے والے, دوائیاں دینے والے. نہیں, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کا جو ذکر کیا ہے وہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ بڑے نباز اور بڑے کوئی طبیب قسم کے حکیم تھے. نہیں, حکیم مراد دانا, سمجھدار, دانا شخص تھے. ان کی نصیحتیں ہیں نا اپنے اولاد میں. اور اس میں بھی ترتیب دیکھیے, یا بنیا لا تشرک باللہ, پہلے عقیدہ ایمان مضبوط, لا تشرک باللہ, شرک نہیں کرنا. اور پہلی چیز شرک سے بچانے کے بعد توحید, عقیدہ ایمان مضبوط کرنے کے بعد یا بنیا اقم الصلاۃ, بیٹا شرک نہیں کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, شرک ظلم ہے بڑا. ظلم کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ تھپڑ مارا, کسی کی کلائی مروڑ دی, کسی کو پچھاڑ دیا, بڑا ظلم کیا, بڑا ظالم آدمی ہے جی. عربی میں یہ جو اللہ رب العالمین کا یہاں مفہوم ہے, مقصود ہے, ان الشرک لظلم عظیم, اس ظلم سے کیا مراد ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ, کسی چیز کو کسی اور جگہ سے اٹھانا اور کسی اور جگہ پر رکھ دینا. آپ یہاں پر بڑے بڑے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, بڑے تجربہ کار دانا لوگ بھی ہیں. میں تو عمر میں بھی کم ہوں, علم میں بھی کم, تجربے میں بھی کم, لیکن بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اب ایک ڈاکٹر صاحب ہوں, پی ایچ ڈی ڈاکٹر, وہ انہوں نے فلسفے کے اندر کچھ پڑھا ہوا ہے یا انہوں نے سائنس کے اندر کچھ پڑھا ہوا ہے, ان کو ممبر پر بٹھا دیا جائے, یا کسی بڑے ماہر وکیل کو, کسی بڑے اچھے آرکیٹیکٹ کو, اس کو ممبر پر بٹھا دیا جائے, اور مجھے آپ کہیں کہ مولوی صاحب آپ یہ بلڈنگ کھڑی کر کے دکھائیں, آپ عدالت کا کیس لڑ کے دکھائیں. ظلم ہے, یہ کیا ہے؟ ظلم ہے.
ہر بندہ اس کے کرنے کا جو کام ہے، اس کی جو جگہ ہے، اس کو اس جگہ پر رکھا جائے، یہ عدل ہے، اور اس جگہ سے ہٹا دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات، اللہ رب العالمین کی عادات، اللہ رب العالمین کا تعارف، جو اللہ کی وردی ہے، جو اللہ کی چادر ہے، اس چادر کو کسی اور پر ڈال دیا جائے، یہ ظلم ہے، یہ شرک ہے۔ جو باتیں اللہ رب العالمین میں ماننی چاہیے تھیں، وہ باتیں کسی اور میں مانی، یہ ظلم ہے۔ یہ ظلم ہم دنیا میں اور بھی بہت سارے چیزوں میں کرتے ہیں۔ مولوی صاحب ہی مسجد میں رکھنے ہوتے ہیں نا، تو مولوی رکھتے ہیں مسجد میں، کس بنیاد پر؟ انتظامیہ کے پاس ایک شخص آ جائے اور جی مجھے آپ مسجد میں ممبر دے دیں، امامت مصلی دے دیں، آؤ جی کل آؤ آپ کا امتحان لیں گے۔ اچھا چلو جی مصلی پر چلو، کوئی دو باتیں سناؤ ہمیں۔ مولوی صاحب نے دو باتیں سنائی، اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں نہیں بڑا سر بڑا لگایا ہے یار، بڑی ہیر بڑی پیاری پڑی ہے بھائی۔ ہاں کچھ بہتری آ گئی ہے شہروں میں، گاؤں دیہاتوں میں ابھی تک مولوی کا انتخاب کس بات پر ہو رہا ہے؟ واہ 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 واہ، بڑا کمال، بڑا ہے سر، بڑا دل بڑا بہلایا، بڑا وہ مخالفوں دے چھوٹے لاتے سو، چھلڑ پٹ چھڑے سو۔ پھر یہاں سے یہی مسجد سے نکل کر باہر جا کہتا ہے یہ فرقہ واریت بڑی پھیل رہی ہے جی، معاشرے کے اندر کوئی بہتری نہیں آ رہی، مولوی نہیں صحیح۔ یہ ظلم جو کیا ہوا ہے کہ مولویوں کا انتخاب صحیح نہیں کیا، یہ چیک ہی نہیں کیا، پوچھا ہی نہیں مولوی صاحب قرآن آتا ہے، حدیث آتی ہے، فقہ کا علم ہے، کوئی شعور ہے آپ کے اندر؟ بس جی مولوی صاحب سر بڑی لگاتے ہیں، مولوی صاحب گرجتے برستے بولتے ہیں، مولوی صاحب تباہی بڑی اتارتے ہیں مخالفوں کی، تو جی مولوی صاحب کو بس سیٹ پکی کر دیں۔ پھر یہی مولوی صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں نا، بچوں کو مسجد نہیں آنے دیتے، معذرت کے ساتھ اکثر بابے بزرگ اولادیں بے نماز ہیں، مسجد میں آ گئے، اولاد بے نماز ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت موجود ہے اس مسجد کی صورت میں، آپ یقین جانیے یہ مسجد اتنی بڑی نعمت موجود ہے آپ کے پاس کہ آپ یہاں اپنا چھوٹے سے چھوٹا بچہ، 1 سال کا بچہ بھی لیں نا، پیشاب کرنے والا بچہ، اس کو بھی لیں، آپ کو انشاءاللہ یہاں کو یہ نہیں کہے گا بچے کو کیوں لے آئے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام، دنیا کے سب سے بہترین امام، وہ صرف مسجد کے مصلی کے امام نہیں تھے، اگرچہ وہ اسوہ حسنہ ہیں، ان کو ہم مسجد کے مصلی کے منبر و محراب کے امام کے طور پر بھی دیکھیں تو وہ کیسے امام تھے؟ امامہ آپ کی نواسی، آپ کی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی، اٹھا کر لے آئے ہیں مسجد میں، اس کو ساری نماز میں گود میں اٹھائے رکھا، سجدے میں جاتے تھے بٹھا دیتے تھے، سجدے سے کھڑے ہوتے تھے اٹھا لیتے تھے، پھر سجدے میں جاتے تھے بٹھا دیتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے اٹھا لیتے تھے۔ آپ کا مولوی جس کو آپ نے سر دیکھ کر، اس کی آپ نے گرجدار آواز دیکھ کر، ہاں وہ دیکھ کر آپ نے مولوی کو رکھا تھا، وہ مولوی نماز کے بعد آپ کو گھورتا ہے، تجھے موبائل نہیں بند کر سکتے، نماز میں موبائل نہ لے کے کرو، بلن نہ لے کے کرو، چھوٹے چھوٹے بچے لے آندے جے، نماز سے خلل پیدا ہوتا ساڑی۔ یہ بچہ جس کو 6 سال 5 سال 4 سال 10 سال کی عمر میں آپ نے مسجد سے دھکے دے کر نکالا تھا، پھر ساری زندگی آپ ترلے کرتے ہیں بیٹا نماز پڑھ نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتا۔ نماز کی اہمیت دکھانے سمجھانے بتانے کے لیے اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کے ساتھ، اپنے نواسوں کے ساتھ مسجد میں آ جایا کرتے تھے، چھوٹے بچوں کو لے کر آیا کرتے۔ دیکھو ہر حکم اسلام کا بلوغت کے بعد فرض ہوتا ہے، ہر حکم بلوغت کے بعد فرض ہوتا ہے، ہر عبادت بلوغت کے بعد فرض ہوتی ہے۔ نماز کے بارے میں کہا مروا صبیانکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو، اپنے نابالغ بچوں کو، اپنے چھوٹے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، ان کو پھینٹی لگاؤ، ان کو مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ حالانکہ اسلام نے مارنے کا کوئی تصور نہیں رکھا، کسی صورت کے اندر بھی مار کا کوئی تصور نہیں رکھا، نہ اسکول میں نہ مدرسے میں، نہ قرآن پڑھانے کے لیے مارنے کا کوئی تصور ہے۔ یہ بھی انہی مولویوں کا جنہیں ہم نے ظلم کے ساتھ مولوی بنا دیا ہے۔ مولوی کون ہوتا ہے؟ داڑھی والا بندہ،
مولوی تو وہ فاضل شخص کو ہونا چاہیے تھا جو ایموشنلی بھی انٹیلیجنٹ ہو، جو علم کے لحاظ سے بھی باشعور ہو، جو لوگوں کی محسوسات، کیفیات، معاشرے کی نبض پر بھی ہاتھ رکھتا ہو۔ نہیں، ہم نے کہا جس نے مولوی کا حلیہ اپنا رکھا ہے، بس یہ مولوی ہے، اس کو مصلی بھی دے دو، اس کو مسجد بھی دے دو، اس کو مدرسہ بھی دے دو، جو چاہے سو کرتا رہے۔ بچوں کو قرآن پڑھائے گا تو پھینٹی لگا کر، مسجد میں بلائے گا تو گالیاں دے کر، مسجد میں بھگائے گا تو بدتمیزی کر کے، مسجد کے ساتھ، دین کے ساتھ ہماری آنے والی نسل کا، جنریشن کا تعلق خراب کرنے میں میرے جیسے نکمے مولویوں کا بھی قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل دے، سمجھ دے، شعور دے۔ مارنے کا تصور اسلام میں کسی جگہ پر نہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خادم تھے نا، خادم خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے بچے تھے، ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، کہ اللہ کے نبی نے کبھی مجھے ڈانٹ کر نہیں بلایا، تھپڑ لگانا تو دور کی بات، کسی کام پر مارنے کی اجازت نہیں دی، لیکن نماز کے بارے میں چھوٹے سے بچوں کو 7 سال کی عمر میں، ان کو ابھی بالغ نہیں بھی ہوئے تو ان کو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں تو نہ پڑھیں تو پھینٹی لگا کے۔ اب بچہ ہو جاتا ہے 25 سال کا، جوان ہے، بالغ ہے، 21 سال کے بعد تو ویسے ہی وہ کسی کی نہیں سنتا، سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ اب حضرت صاحب کو فکر پڑ گئی، اب ابا جی کو فکر پڑ گئی، ابا جی خود بزرگ ہیں، مسجد میں آتے ہیں، مولوی صاحب میرے بیٹے کو نصیحت کریں، نماز پڑھا کرے۔ جب اس بچے کو نصیحت کرنے کی عمر تھی، جب اس کو انگلی پکڑ کر لانے کی مسجد میں، اس وقت آپ لے کے نہیں آئے، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انبیاء کا ذکر کیا، سارے انبیاء کا، یہی لقمان حکیم والا بھی، بچوں کو نصیحت، یا بنی اقم الصلاۃ، بچے نماز پڑھنا، بیٹے چھوٹے نماز پڑھنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں ساری زندگی دعائیں مانگ مانگ کر اللہ نے بیٹا دیا اسماعیل، ابھی بات نہیں کی، ابھی شکل نہیں دیکھی، 80 سال کے بعد بیٹا ملا، بڑھاپے کا بیٹا، کتنی دعاؤں کے بعد ملا، شکل نہیں دیکھی، بات نہیں ہوئی، بیگم کا حال نہیں پوچھا، کچھ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ان کو چھوڑاؤ جنگل میں، بیابان۔ ابراہیم علیہ السلام بھی خلیل اللہ تھے، کمال، چھوڑ دیا۔ دعا کیا مانگی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ذرا مانی کھیتی، غیر مانی نہیں، وادن وادی، پانی نہیں ہے پرندے نہیں آتے، پانی نہیں ہے سبزہ نہیں ہوتا، پانی نہیں ہے سایہ نہیں ہوتا، پانی نہیں ہے وہاں انسان نہیں گزرتے، غیر ذی زرع، اللہ میں نے چھوڑ دی، اللہ میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ دیا ہے جہاں پر نہ سایہ ہے، نہ پانی ہے، نہ پرندے ہیں، نہ انسان ہے، نہ خوراک ہے، نہ سایہ ہے، کچھ نہیں۔ کیوں؟ ہم اپنی اولاد کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ اقبال ٹاؤن میں رہتے ہیں تو ڈی ایچ اے میں چلے جانا چاہیے، ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں تو بحریہ میں چلے جانا چاہیے، بحریہ سے آگے کوئی اور سوسائٹی بن گئی ہے وہاں چلے جانا چاہیے، بہتر سے بہتر لائف سٹائل ان کو دینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا شہر سے اٹھا کر جنگل میں چھوڑاؤ، جنگل بھی کیسا جہاں ککھ بھی نہیں ہے وہاں چھوڑاؤ، اور ابراہیم علیہ السلام کو فکر کیا ہے، وہ ابراہیم جنہوں نے مکے والوں کے لیے دعا مانگی، ھذا البلد آمنا ورزقنی، اللہ ان کو رزق دے، ان کو امن دے، اللہ ان کو بہت ساری سہولتیں دے، مکے والوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ بات تھوڑی سی موضوع سے الگ بھی ہے لیکن بہت ضروری ہے، یہاں یہ گرہ لگا لینی بہت ضروری ہے۔ اللہ میں یہ ساری قربانی کیوں دے رہا ہوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، نمازی بن جائیں، بس گھر ملے، کوٹھی ملے، کار ملے، بنگلہ ملے، نہ ملے، کچھ رہے ان کے پاس نہ رہے، اللہ نمازی بن جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی فکر کیا ہے؟ میرے عزیز عسکری 11 میں جاتا رہتا ہوں میں، تو نماز کے لیے مسجد بڑی عالی شان ہے، آپ کو معلوم ہے عسکری کی 10 کی 11 کی عالی شان سوسائٹیز ہیں، رہائشی کالونی، مسجد بڑی عالی شان ہے۔ وضو کرنے جاؤ تو بندہ گھوم جاتا ہے، یہاں سے وضو کرو، وہاں سے گھوم کے آؤ، بڑے بڑے برآمدے، بڑی عالی شان کارپیٹ، لائٹنگ بڑی، فوجی پھر جو چیز بناتے ہیں کمال بناتے ہیں۔ 2 بچے چھوٹے میرے، میں ان کو نماز کے لیے ساتھ لے کر نکلا تو بزرگ مجھے کہنے لگے وہاں مسجد میں بچوں کو پسند نہیں کرتے، ان بچوں کو گھر ہی چھوڑ دو۔ میں اس مسجد میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آتا ہوں، وہ ملتان چنگی سے آتا ہوں، جب بھی آتا ہوں بچوں کو ساتھ لے کر آتا ہوں، کیوں کہ یہ مسجد
مجھے اللہ کی وہ نعمت معلوم ہوتی ہے کہ یہاں میں اپنے بچوں کو چھوڑ دوں صبح سے لے کے شام تک، وہ مسجد سے جڑیں گے، نماز سے جڑیں گے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ یہ نمازی بن جائیں. یہ نعمت مجھے خال خال کسی مسجد میں نظر آتی، کہیں نظر نہیں آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اب تو پیمپرڈ بچے ہیں، اب تو پیمپر لگا کر آتے ہیں، پیکڈ بچے آتے ہیں، کوئی ٹینشن بھی نہیں. آپ ان کو نہیں لے کر آتے، آپ ان کو نہیں ساتھ لاتے. یہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے پھر آپ کو آنکھیں دکھاتا ہے، پھر نماز نہیں پڑھتا، پھر آپ روتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ساڑھے بچے نمازی نہیں بنتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس حسن و حسین کو اور جس امامہ کو مسجد میں لے کر آتے تھے اور گود میں اٹھا کر نماز پڑھی، ہماری نماز کا خشوع و خضوع اس بات سے ہل جاتا ہے، وہ بچے چھالا مار دینے پہ ہوتے تھلے، ساری نماز تباہی ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نماز کے لیے صرف یہ نہیں کہا کہ نماز ایسے ایسے پڑھ لیا کرو. دیکھو نماز کی اہمیت میں ایک اور چیز کو سمجھیے. باقی ہر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، ایسے کر لینا، ایسے کر لینا، ایسے کر لینا. نماز کو صرف بیان نہیں کیا. اللہ اکبر. سمجھاتا ہوں، اللہ کرے بات سمجھ آئے. سارے احکام اللہ نے آسمان سے اتارے زمین پر. نماز کے لیے اللہ نے بلایا عرش پر، معراج پر. پھر سارے حکم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ایسے ایسے کر لینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے ایسے کر لینا. نماز کے بارے میں جبرائیل کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا. 2 دن جبرائیل کو کہا نماز پڑھ کر دکھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پڑھتے تھے، جبرائیل آگے پڑھتے تھے. ایک دن نماز پڑھائی پہلے وقت میں، ایک دن نماز پڑھائی آخری وقت میں. کہا یہ نماز کے طریقہ ہے، یہ نماز کا وقت ہے، آپ نے ایسے پڑھنی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کو کتنی فکر تھی. ایک صحابی آئے، 10 صحابہ بیٹھے ہیں، اس میں چاروں خلفاء بھی اور بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، 10 صحابہ. کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں، دیکھو میری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہے یا نہیں ہے، میری نماز کو ویریفائی کر دینا، ذرا ٹیسٹ کرنا. میں تمہارے سامنے پڑھتا ہوں، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی لوگوں میں سے ہیں، آپ جو لوگ بیٹھے ہیں 10، میں پڑھتا ہوں، میں بعد میں آیا تھا، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ٹیسٹ کرنا ان جیسی ہے کہ نہیں. تو نماز کے اندر تو یہ ضروری ہے کہ نماز صرف سنی سنائی طریقے پر نہیں، پریکٹیکلی پڑھی جائے. اور پریکٹیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھی ہے؟ خشوع و خضوع والی نماز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خشوع و خضوع والی نماز ہو سکتی ہے کسی کی؟ اس خشوع و خضوع والی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو چاروں رکعتوں میں گود میں اٹھا کر نماز پڑھیں. حسن حسین آئے، یوں ممبر سے نیچے اترے، جا کر ان کو اٹھایا، ممبر پر اٹھا کر آ کے کھڑے ہو کے لوگوں کو خطبہ دینا شروع کر دیا. آپ ایسے مولوی کو برداشت کریں گے؟ آپ ایسے امام کو برداشت کریں گے؟ جا بچے سانپ جا کے تو آ گئے نمازاں پڑھانے، جمعہ پڑھانے، جا بچے سنبھال جا کے، تیرے بال نہیں کھلوندے تیرے، آپ اس کو تنخواہ دیں گے؟ نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ ساروں کو، بزرگوں کو لے کر آؤ. جب وہ ساری احادیث ہے نا، میں نے پچھلے جمعے تھوڑی سی بات نرمی والی کر دی کہ شاید نوجوانوں کے حوالے سے یا نماز میں سستی کرنے والوں کو اس میں شاید تھوڑا سا چار محسوس ہو جائے کہ کم از کم نماز پڑھنی تو ہے ہی ہے نا. ہر صورت مسجد میں آنے پر علماء کے اختلاف ہے کہ یہ فرض ہے یا مستحب ہے، تو چلو جہاں ہو گھر میں ہو پڑھ تو لو. لیکن میں ذرا اس بات کا کفارہ بھی ادا کر دوں، اس کو بیلنس بھی کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنا نماز کے لیے کتنا ضروری قرار دیا. وہ عبداللہ ابن مکتوم والی بات آپ نے سنی ہے، نبینا صحابی تھے نا. وہ بھی حدیث آپ نے سنی ہے کہ آپ نے کہا میں جاتا پیچھے آگ لگا دیتا جو لوگ مسجد میں نہیں آئے. پھر ابن ام مکتوم نبینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے مسجد میں آیا کرو، مسجد میں آیا کرو. راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد میں آنے کی لوگوں کو ترغیب دی نا، تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ بزرگ بندوں کے نا، بزرگ، یہ تو میں بات کر رہا ہوں بچوں کو، چھوٹوں کو مسجد میں لے کر آؤ، ان کو نماز کی اہمیت سکھاؤ. ایک دوسرا سین بھی دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہو رہا ہے، مسجد میں آنے کی اتنی ترغیب، اتنی فضیلت، اتنی توجہ، اتنی اس کے اوپر فوکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ صحابی کہتا ہے کہ دو بیٹے اپنے بزرگ باپ کو اٹھا کر مسجد میں لاتے تھے. اللہ ایسی اولادیں کہاں ہیں اور ایسے بزرگ آج کل کہاں ہیں کہ کسی کے 2 بیٹے تھے، 3 بیٹے تھے، باپ نہیں چل سکتا، لاٹھیاں نہیں تھیں اس وقت، بیساکھیاں نہیں تھی، اتنی سہولتیں نہیں تھی، تو چلو بیٹے تھے، وہ 2 بیٹے اپنے بوڑھے بیمار بزرگ ضعیف باپ کو اٹھا کر مسجد میں لا رہے تھے کہ مسجد کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہونی. اور ابن ام مکتوم نے موقع دے کر کہا اللہ کے نبی میرے لیے کیا حکم ہے؟
نابینا ہوں، راستہ بھی نظر نہیں آتا، رات اندھیرے کی نماز، بزرگ بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے. آپ نے کہہ دیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے ابن مکتوم تو پڑھ لیا کر، تیری خیر ہے. اگلی بات پتہ ہے آپ کو؟ اگلی بات پتہ ہے؟ مسجد میں ہی موجود تھے ابن ام مکتوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی کہ ٹھیک ہے تم گھر پڑھ لیا کرو. مسجد میں ہی موجود تھے. تھوڑی دیر بعد آپ نے کہا او ابن ام مکتوم کہاں ہے؟ کہا ادھر آؤ، ابھی جبرائیل آیا ہے، جبرائیل نے تمہاری رخصت کینسل کر دیا کہ نہیں. اتسمع النداء، آواز آتی ہے اذان کی، فاجب، اذان کی آواز آتی ہے تو جواب دینا پڑے گا، تجھے مسجد آنا پڑے گا. نماز کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، دیکھو اتنا سوچنے کی بات ہے، چھوٹی سی بات تھی. ایک ابن ام مکتوم تھے، نابینا تھے، رہ جاتی نماز، ایک مسجد رہ جاتی، ایک نماز پڑھ لیتے، اگلی نماز سے پہلے پہلے اس حکم کو منسوخ کر دیا، کہا نہیں یہ چھٹی رخصت نہیں مل سکتی. ممکن تو بڑے بڑے احکام نازل ہو رہے تھے، جہاد کے، طلاق کے، نکاح کے، زکوٰۃ کے مسائل، کتنے کتنے مسائل وہی آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا چلو جی اب ایک ابن ام مکتوم کے لیے جبریل کو کیا بھیجنا، اسپیشل جائے گا، جا کے جبرائیل کو کہے گا، جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے کہ بھئی ابن مکتوم کی نماز کی رخصت کینسل ہے، چلو اگلی کوئی وہی جائے گی، اگلا حکم جائے گا، ساتھ ضمنی حکم یہ بھی بھیج دوں گا کہ نماز کے لیے مسجد میں ہی آنا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا، فٹافٹ بندوبست کیا، جبرائیل جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو کہ اپنے صحابی ابن مکتوم گھر میں نہیں ہونی تیری نماز، تو مسجد میں آئے گا. اور وہ سیدنا معاذ والی حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے نا، مولوی صاحب کو تو ہم سنا دیتے ہیں، اکثر لوگوں کو، بزرگ لوگوں کو اکثر کو زیادہ یاد ہوتی ہے. ذرا سی مولوی صاحب کی نماز لمبی ہو جائے نا، اور حضرت معاذ نے تھوڑی سی لمبی نماز پڑھائی تو آپ سے انہوں نے کہا تھا کہ پیچھے ضعیف بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، لمبی نمازیں نہ پڑھایا کرو. تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو کہا کہ افتان لک انت یا معاذ، معاذ تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا نہ کر، تیرے پیچھے نماز میں بزرگ بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، ذی الحاجات، کسی کو جلدی جانے کی وہ بھی. مطلب کہ بزرگ بھی مسجد میں آتے تھے، بیمار بھی مسجد میں آتے تھے، کسی کو کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ وہ بھی مسجد میں ہی آتا تھا. تبھی تو نماز چھوٹی کی، تبھی تو کہا کہ نماز جلدی پڑھا دے، بیمار بھی ہیں ان کا خیال کر، بزرگ بھی ہیں ان کا خیال کر، کسی کو کام کاج کی جلدی ہے، کسی کو اور فکریں لگی اس کا بھی خیال کر. اس لیے کہ وہ آتے سارے مسجد میں تھے. یہاں تو مسجد میں آتا وہ ہے صرف جو ویلا سارے کاموں سے، ہر جان سے ویلا. وہ کہتے ہیں جی باقی سارے کام ہو جائیں گے، جب ویلے ہیں تو پھر مسجد میں جائیں گے. ویلے ہو کر مسجد میں آتے ہیں اور مولوی صاحب تھوڑی جی نماز لمبی کرتے، کہتے ہیں مولوی صاحب تجھے تراویح شروع کر دی. محترم بھائیو، بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں، ساتھیوں، یہ ساری باتیں سب سے پہلے میرے اپنے لیے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، سب سے پہلے میری اپنی فکر ہے. سب سے پہلے یہ باتیں مجھے اپنے لیے سوچنی ہے کہ اللہ مجھے تو نماز کا مقیم بنا، نماز قائم کرنے والا بنا، نماز کی فکر کرنے والا بنا. ومن ذریتی، دوسری فکر میرے گھر والوں کے بارے میں ہے. باتیں بہت ساری تھیں، بیچ میں رہ گئی ہیں، بہت سارے انبیاء کی جو سیرت میں اولاد کا سب سے پہلے نماز کی فکر، سب سے پہلے اللہ مجھے فکر دے، پھر میری اولاد کی فکر دے، ہمیں نمازی بنا، ہمیں نماز کے اندر خشوع و خضوع نصیب فرما، نماز کا معنی و مفہوم سمجھنے والا بنا، نماز کے مقاصد سمجھنے والا بنا. اقول قولی ھذا واستغفر